تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ برادران محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اس وقت جو قرآن کریم کی آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ سورہ جن کی ابتدائی رکوع کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے جو ارشاد فرمایا، پہلے اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو حضرات علماء اکرام نے اور حضرات قاریان حضرات نے اور حضرات مفسرین نے جو اس کے اوپر تفصیل بیان کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ذکر کروں گا، اس کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق کامل عطا فرمائے، دعا فرما لیجئے۔ فرمایا کہ قل اوحی الیہ، آپ کو حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا کہ آپ فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ کہ مجھ کو حکم آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے جنات میں سے سنا اور پھر کہنے لگے، یعنی قرآن کریم کو سنا اور پھر کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے ایک قرآن کریم عجیب و غریب، یہدی الی الرشد، جو سجھاتا ہے نیک راہ، فآمنا بی، تو ہم اس کے اوپر یقین لے کر آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہرگز نہ ہم شریک بتلائیں گے اپنے رب کا کسی اور کو، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ بات بھی ہے کہ اونچی ہے شان ہمارے رب کی، اور مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور اس نے نہیں رکھی ہے کوئی بیوی اور نہ ہی کوئی بیٹا، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور یہ کہ ہم میں کا جو بے وقوف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑھا چڑھا کے باتیں کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے، اور ہم کو یہ گمان تھا، ہم کو یہ خیال تھا کہ أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہرگز نہیں بولیں گے آدمی اور جن اللہ کے اوپر جھوٹ، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ بات بھی تھی کہ کتنے مرد یہ تھے کہ آدمیوں میں سے تھے اور وہ پناہ پکڑتے تھے کتنے مردوں کی جنات میں سے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو پھر وہ زیادہ سر چڑھنے لگے اور ان کے اندر غرور آ گیا، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ بھی ان کو خیال تھا جیسا کہ تمہیں خیال ہے کہ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز نہیں اٹھائے گا کسی کو، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور پھر یہ کہ ہم نے ٹٹول کے دیکھا آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا، تو پھر پایا ہم نے کہ اس کو بھر رہے ہیں اس میں
کیا بھر رہے ہیں؟ چوکیدار، سخت اور انگارے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے ٹھکانوں میں سننے کے واسطے میں۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، پھر جو بھی کوئی اب سننا چاہتا ہے وہ پاتا ہے اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں۔ رصد، رصد کے معنی آتے ہیں گھات۔ کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ وہ رصد لگا کے بیٹھا ہے، وَهُوَ يَقْعَدُ عَلَى الرَّصَدِ، یعنی وہ گھات لگا کے بیٹھا ہے۔ رصد کے معنی گھات کے آتے ہیں عربی جیسے، اور گھات کے معنی اردو زبان کے اندر اس معنی میں آتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی دشمن کا یا کسی چیز کا اس طرح انتظار کرے کہ اس کو پتہ نہ چلے، جس کا انتظار ہو رہا ہے اس کو پتہ نہ چلے، اور اچانک اس کو پکڑ لے، تو اس کو کہتے ہیں گھات لگا کے بیٹھنا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر ہے، چیتا ہے، بلی ہے، وہ اپنے شکار کو گھات لگا کے پکڑتی ہے اور ظاہر نہیں ہونے دیتی، یا ظاہر نہیں ہونے دیتا یہ جانور کہ میں کسی کو پکڑنا چاہتا ہوں، اور اچانک جھپٹا مار کے پکڑ لیتا ہے اس کو۔ تو اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں رصد۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برا ارادہ ٹھہرا ہے زمین کے رہنے والوں پہ، یا چاہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حق میں ان کو راہ پہ لانا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے جو نیک ہیں، اور اسی طریقے سے وہ بھی ہیں جو اس کے علاوہ ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم تو کئی راہ پہ تھے اور بھٹکے ہوئے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ، یعنی راہ پہ تھے اور ایسی راہ پہ تھے جو کہ پھٹی ہوئی تھی۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہمارے خیال میں یہ تھا کہ ہم چھپ کے نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ سے زمین میں، اور نہ تھکا دیں گے اس کو بھاگ کر۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور جب کہ ہم نے سن لی راہ کی بات، یعنی قرآن کریم کی بات، تو ہم نے اس کو مان لیا۔ فَمَن يُؤْمِن بِهِ، پس جو بھی یقین لائے گا اپنے رب پر تو وہ نہیں ڈرے گا نقصان سے اور نہ زبردستی سے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ کچھ ہم میں سے حکم بردار ہیں اور کچھ ایسے ہیں بے انصاف۔ مسلمون کے معنی اطاعت کرنے والے، اور قاسطون کے معنی آتے ہیں کہ جو لوگ بے انصاف لوگ ہیں۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جو لوگ حکم میں آ گئے سو انہوں نے اٹکل کر لیا ہے، گمان کر لیا ہے نیک راہ کو۔ اور وہ اما القاسدون، اور جو بے انصاف ہیں وہ ہو گئے ہیں دوزخ کے ایندھن۔ اور یہ کہ حکم آیا اگر لوگ سیدھے رہتے راہ پر تو ہم پلاتے ان کو پانی بھر کر، لنفتنہم فی، تاکہ ان کو جانچیں اس میں، اور جو کوئی منہ موڑتا ہے اپنی رب کی یاد سے تو وہ ڈال دے گا اس کو چڑھے عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی یاد کے واسطے ہیں تو بس مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ، اور جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ کہ اس کو پکارے، تو کادو یکونون علیہ لبدا، تو لوگوں کا بننے لگتا ہے اس کے اوپر ٹھٹا۔ یہ سورہ جن کا پہلا رکوع ہے۔ ان آیات کے اندر کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ کی بعثت کے بعد ان کو شہاب ثاقب کے ذریعے اس سننے سے روک دیا گیا۔ تو اس حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ تک پہنچے، جیسا کہ سورہ احقاف میں یہ بات گزری ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن بالقص سنایا نہیں، ان کو بالقص نہیں سنایا، ارادے کے ساتھ نہیں سنایا، بلکہ ان کو دیکھا بھی نہیں، بلکہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف جا رہے تھے، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ شیاطین آسمان کی خبریں سننے سے شہاب ثاقب کے ذریعے ان کو روک دیا گیا تھا۔ اور یہ واقعہ یہ تھا کہ پہلے شیاطین جو ہیں آسمان تک چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ جو باتیں سن لیا کرتے تھے وہ آ کے کاہنوں کو اور نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ اب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بعض لوگ جو ہیں نجومی اور عامل بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم جنات کو ہم نے قبضے میں کر رکھا ہے، اور یہ ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو تھا یہ کہ وہ جنات آ کے اوپر سے کچھ باتیں بتا دیا کرتے تھے، اب پتہ نہیں کیا طریقہ کار ہے کہ وہ جنات کو قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اس وقت تو یہ تھا کہ وہ جنات کو اپنے قبضے میں کچھ کر لیتے، کیونکہ شہاب ثاقب جب ان کو مارتا تھا تو پھر وہ نیچے کی طرف آتے تھے، اور نیچے کی طرف آ کے وہ باتیں بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ بازار عکاظ جا رہے تھے، اور صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے، تو اور یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت کے شہاب ثاقب کے ذریعے سے ان جنات کو اوپر آنے سے روک دیا گیا تھا۔ جہاں بھی ان کا مکان تھا، جہاں بھی ان کا علاقہ تھا، تو جہاں بھی رہتے تو آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہمارے اوپر کہ آسمانی خبروں سے ہم کو روک دیا گیا اور ہم آسمانی خبریں نہیں سن سکتے، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی نئی چیز آئی ہے اور وہی اس کا سبب بنی ہے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ زمین کے مشرق اور مغرب میں ہر طرف جنات کے وفود جائیں اور یہ تحقیق کریں کہ یہ نئی چیز کیا آئی ہے۔ تو ان کا ایک وفد جو تہامہ حجاز کی طرف بھیجا گیا تھا، تو وہ مقام نخلہ پہنچا، اور یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جو کہ بازار عکاظ کی طرف نکلے تھے، وہاں پہ صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جماعت سے ادا کر رہے تھے۔ تو جنات کے اس وفد نے جب قرآن کریم کی آیات سنی تو قسمیں کھا کر آپس میں یہ کہنے لگے کہ واللہ یہی کلام ہے کہ جو آسمانی خبروں کے درمیان حائل اور مانع بنا ہے۔ یہ لوگ یہاں سے لوٹے اور جا کر اپنی قوم کو سارا قصہ سنایا، جس کا ذکر ان آیات میں آیا، اس پہلی آیت میں آیا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کی، اس ترجمہ کیا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو کہہ کہ مجھ کو آیا، سن گئے کتنے لوگ جنات میں سے، پھر یہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بازار عکاظ جا رہے تھے۔ عکاظ ایک بازار تھا جو کہ مکے کے باہر لگتا تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی موسم آتا ہے تو ہمارے یہاں بھی بازار لگتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نیشنل اسٹیڈیم کے ساتھ ایکسپو گراؤنڈ ہے کراچی میں، تو وہاں پہ جب کسی چیز کو نمایاں کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ پورے جتنے بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں اس چیز کی جو اقسام ہوتی ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بازار لگا کرتا تھا موسم کے اندر، تو سب لوگ مکے والے وہاں جایا کرتے تھے خریداری کے لیے، دیکھنے کے لیے اور اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے۔
تو یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بازار عکاظ جا رہے تھے. تو اور جب وہ مقام نخلہ پہ آپ پہنچے تو وہاں پہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو فجر کی نماز آپ نے وہاں پہ پڑھائی اور قرآن کریم کی آیات پڑھی. تو قرآن کریم کی آیات جنات نے سنا، قرآن کریم کی آیات کو جنات نے سنا، اور اس وقت ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم کو جو اوپر سے روکا جاتا ہے شہاب ثاقب کے ذریعے، وہ اسی وجہ سے روکا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور قرآن کریم اتر چکا ہے، اب جو قرآن کریم کا حکم ہے وہ چلے گا. تو یہ ہے ان آیات کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات کا شان نزول. بعض حضرات نے تو یہ بیان فرمایا، اور اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بے یار و مددگار رہ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا طائف کا سفر کیا، وہاں کے قبیلہ بنی ثقیف سے اپنے قوم کے مظالم کے مقابلے میں کچھ مدد اور معاونت تاکہ حاصل کر سکیں. تو چنانچہ مورخین کی روایت ہے، محمد ابن اسحاق ایک مورخ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 بھائیوں کے پاس گئے جو قبیلے کے سردار اور شریف آدمی سمجھے جاتے تھے. تو ان کے گھر میں ایک عورت قریش کی بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کے سلام کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی قوم کے مظالم کا ذکر کیا کہ مکے میں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور میرے چچا کا انتقال ہو گیا ہے، میرے دادا کا بھی انتقال ہو گیا ہے. تو مگر ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا اور آپ سے کچھ کلام نہیں کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ جن آدمیوں سے میں بات کرنے کی امید لے کر آیا تھا اور شریف سمجھا تھا، تو ان لوگوں نے تو ایسا رویہ اختیار کیا، چنانچہ مایوسی ہو گئی. تو ان سے یہ فرمایا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں آیا ہوں تمہارے پاس، لیکن تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن میرا اب آنے کا کسی کو بتانا نہیں، میں اب جاتا ہوں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ بتا دیا. اب وہاں کے جو بیوقوف لوگ تھے وہ پیچھے پڑ گئے آپ کے، اور انہوں نے غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، آپ کو انہوں نے گالیاں دیں اور شور مچایا. ان کے شور و شغب سے بہت سے اور لوگ بھی جمع ہو گئے. تو آپ نے ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک باغ جو عتبہ اور شیبہ 2 بھائیوں کا تھا ان کے اندر پناہ لی. یہ دونوں بھی اسی باغ کے اندر موجود تھے. تو آپ یہ انگوروں کا باغ تھا، اس کے اندر بیٹھ گئے آپ سائے میں، انگوروں کے سائے میں. یہ دونوں بھائی بھی آپ کو دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھا تھا کہ اس قوم کے بیوقوف لوگوں نے آپ کو کس طرح ستایا ہے اور آپ کو کتنی اذیتیں دی ہیں. اور قریشی عورت بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی جو ان ظالموں کے گھر میں تھی. آپ نے اس سے شکایت کی کہ تمہاری سسرال کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. چنانچہ جب اس باغ میں کچھ اطمینان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا تو آپ نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی اور دعا مانگنی شروع کی. اس دعا کے الفاظ عجیب و غریب ہیں اور کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے الفاظ دعا کے منقول نہیں. اس دعا کا تھوڑا سا حصہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس وانت ارحم الراحمین وانت رب المستضعفین فانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتہجمنی
او الی عدو ملکتہ امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل لی غضبک لک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک۔ یا اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کے ضعف کی اور کمی کی اور اپنی تدبیر کی ناکامی کی، اور لوگوں کی نظروں میں اپنی خفت اور بے توقیری کی کہ لوگ میری عزت بھی نہیں کرتے اور میرا احترام نہیں کرتے۔ آپ تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، آپ کمزوروں کی پرورش فرمانے والے ہیں، آپ ہی میرے رب ہیں، آپ مجھے کس کے سپرد کرتے ہیں؟ کیا ایک غیر آدمی جو مجھ پر حملہ کرے، کیا کسی دشمن کے جس کو آپ نے میرے معاملے میں مالک بنا دیا ہے کہ جو چاہے کرے؟ اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہو تو مجھے ان سب چیزوں کی بھی پرواہ نہیں، لیکن آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ میں آپ سے اسی کو طلب کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے عافیت دی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ انسان کو اپنی عافیت کی دعا ہر وقت ماننی چاہیے۔ تو میں ایک دعا کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ اس دعا کے اندر یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یا اللہ مجھے آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے، میں آپ سے اسی کو طلب کرتا ہوں۔ تو یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ میرے حق میں بھی قبول فرمائے اور اسی طریقے سے آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ نے یہ جو دعا مانگی ایسی دعا اور جگہ کسی اس طرح منقول نہیں۔ چنانچہ جب ربیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ نے جب یہ آپ کا یہ حال دیکھا تو ان کو رحم آیا، اور اپنے ایک نصرانی غلام جو عداس جس کا نام تھا، عداس، اس کو بلایا اور اس کو انگور کا ایک خوشہ دیا، اور انگور کا خوشہ دینے کے بعد دیا اور ایک طبق میں رکھ کے اس شخص کے پاس فرمایا کہ لے جاؤ اور اس کو کھلا دو۔ عداس نے ایسے ہی کیا، اس نے جا کر انگور کا یہ طبق آپ کے سامنے رکھا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ عداس یہ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ واللہ یہ کلام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس شہر کے لوگ بولتے ہی نہیں، یعنی پورے طائف کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کوئی بولتا ہی نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ عداس تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اللہ کے نیک بندے یونس بن متی علیہ الصلاۃ والسلام کی بستی سے رہنے والے ہو؟ اس نے فرمایا آپ یونس بن متی کو کیا خبر آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس آپ کے قدموں میں گر پڑا اور آپ کے سر مبارک اور ہاتھ پاؤں کو اس نے بوسہ دیا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے۔ واپسی میں جب آپ نے مقام نخلہ کی جانب قیام فرمایا تو آخری شب میں نماز تہجد پڑھ رہے تھے، تو ملک یمن نصیبین کے جنات کا یہ وفد وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اس نے قرآن سنا اور سن کر ایمان لے آیا اور اپنے قوم کی طرف جا کر واقعہ بتلایا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مذکورہ میں نازل فرمایا ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے ان آیات کے اترنے کا۔ پہلا واقعہ میں نے آپ کو سنایا اور دوسرا واقعہ یہ ہے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے، اور وہ واقعہ ذکر کیا ہے ابن جوزی نے کتاب الصفوہ میں اپنی سند کے ساتھ، اور اس کے راوی ہیں حضرت سہل بن عبداللہ۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر ایک بوڑھے جن کو دیکھا جو بیت اللہ کی جانب نماز پڑھ رہا تھا اور اون کا جبہ پہنے ہوئے تھا۔
جس کے اوپر بڑی رونق معلوم ہو رہی تھی۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سہل فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر وہ کہنے لگا، وہ بوڑھا آدمی وہ کہنے لگا کہ وہ جو بوڑھا جن تھا وہ کہنے لگا تم اس اون کے جبے کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہو اور تعجب کیوں کر رہے؟ معلوم ہے کہ یہ جبہ کب سے ہے میرے پاس، یہ جبہ میرے پاس 700 سال سے میرے بدن کے اوپر ہے، اور اسی جبے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، اور پھر اسی جبے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور میں ان جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں یہ سورہ جن نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ سوالات کیے، تو اس کی آواز آپ کو ایسی لگی جیسے کہ جن کی آواز ہو، تو آپ نے ساری باتیں اس سے پوچھی، تو اس نے بتایا کہ جی میں بہت پرانا آدمی ہوں، اور میں نے حابیل اور قابیل کی جو جنگ ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، اس وقت بھی میں تھا، اور میں جو ابلیس ہے، شیطان، جن، میں اس کا پڑپوتا ہوں، اور جناب علی اس نے پھر یہ بھی بتایا کہ پھر میں نے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کی کہ میں اب کوئی غلط کام نہیں کروں گا اور نیک بنوں گا، اور حضرت نوح علیہ السلام جس مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے وہاں پر میں 1 سال رہا بھی ان کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی کی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی کی، اور پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک امانت میرے سپرد کی، اور یہ فرمایا کہ میرے بعد نبی خاتم الزماں، نبی خاتم النبیین، جو نبیوں کے سلسلوں کو ختم کرنے والے ہیں، وہ تشریف لائیں گے، وہ ان کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ تشریف لائیں گے، تم ان کی خدمت میں جانا اور میرا سلام کہنا ان کو۔ چنانچہ میں یہ امانت جو انہوں نے میرے سپرد کی تھی وہ میں اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو یہ تیسری روایت ہے کہ یہ سورہ جن کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو ایک چوتھا واقعہ بھی ہے، اور وہ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ تھے، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں جا رہا ہوں جنات کے پاس، تو کون چلے گا میرے ساتھ؟ تو کوئی بھی صحابی تیار نہیں ہوا سوائے حضرت عبداللہ بن مسعود کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، چنانچہ آپ بالقصد جنات کو تبلیغ و دعوت کے لیے مکہ مکرمہ کے قریب جنگل میں گئے اور ان کو قرآن سنانا شروع کر دیا۔ وہ بظاہر اس واقعے کے بعد کا قصہ ہے جن کا ذکر سورہ جن کے اندر آیا ہے۔ تو علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ احادیث معتبرہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات کے وفود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 6 مرتبہ حاضر ہوئے۔ اس لیے ان دونوں باتوں میں اور یہ سارے واقعات جو آپ کو بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر کوئی تضاد نہیں۔ سورہ جن والے واقعے میں آپ کو جنات کے آنے اور قرآن سننے کی خبر بھی نہ تھی جب تک بذریعہ وحی آپ کو بتلایا نہ گیا، اور یہ کہ یہ واقعہ مقام نخلا کا ہے اور طائف سے واپسی کا ہے، اور دوسری روایات سے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر مکہ کے قریب ہی جنگل میں بالقصد آپ اس کام کے لیے تشریف لے گئے تھے، جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ میں جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میں سے کون میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے؟ تو کوئی بھی ساتھی تیار نہیں ہوا سوائے حضرت عبداللہ
حضرت عبداللہ ابن مسعود کے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک گھاٹی پہ گئے اور گھاٹی پہ جانے کے بعد آپ نے مجھے ایک دائرہ کر کے بٹھا دیا، ایک دائرہ کھینچا، اس دائرے کے اندر آپ نے بٹھا دیا اور فرمایا کہ یہاں سے ہلنا نہیں جب تک میں نہ کہوں، بس یہیں بیٹھے رہنا۔ پھر اس کے بعد آپ آگے چلے گئے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ کوئی زوردار قسم کے ایسی جیسے کہ ٹکڑیاں آ رہی ہیں بادل کی، اس طرح کے لوگ آنے شروع ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، اور آپ کی قرآن کریم کی آوازیں بھی آتی نہیں۔ پھر جب یہ لوگ بہت زیادہ آ گئے، یعنی جنات وغیرہ، یہ بادل کی ٹکڑیاں اور ٹکڑے وغیرہ آ گئے بہت زیادہ، تو آپ کی آواز آنی بھی بند ہو گئی۔ مجھے خوف ہوا کہ پتہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ تو میں اٹھنے لگا، لیکن اور مدد کے لیے پکارنا چاہا کہ میں مدد کے لیے پکاروں، لیکن پھر میں بیٹھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے گئے تھے کہ اٹھنا نہیں یہاں سے۔ چنانچہ پھر جب فجر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم سو رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، سو نہیں رہا، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، یا جو بھی باتیں اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، تو یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر تم باہر نکل جاتے تو یہ ان میں سے کوئی جن تم پر جھپٹا مارتا اور تم کو پریشان کرتا۔ تو ان تمام واقعات کو ذکر کرنے کے بعد علماء یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ 6 مرتبہ آئے تھے نا، ہو سکتا ہے کہ کون سا واقعہ اس وقت پیش آیا، کون سا واقعہ دوسرے وقت پیش آیا، کون سا واقعہ تیسرے وقت پیش آیا۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات کے اندر یہ خاص طور پہ بتایا گیا ہے کہ ان آیات کو اس وقت نازل کیا گیا جبکہ جنات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ و دعوت دی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح انسانوں کے لیے نبی بنایا تھا، خاتم النبیین بنایا تھا، اسی طریقے سے جنات کے لیے بھی بنایا تھا، اور کسی نبی کو نہیں بنایا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح خاتم النبیین انسانوں کے لیے بنایا تھا، اس طرح جنات کے لیے بھی بنایا تھا۔ تو چنانچہ جنات کو تعلیم دینا، جیسے آپ نے انسانوں کو تعلیم دی اور انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی، اس طرح جنات کو بھی دکھانا آپ کی ذمہ داری تھی، اس لیے یہ بات ذکر کی گئی۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا شروع میں کہ ان آیات کے اندر کچھ واقعات ہیں جو سننے کے قابل ہیں، تو یہ جو سارے واقعات جو میں نے بتائے گئے وہ اس لیے ہیں۔ ایک واقعہ اور بھی تھی، اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ زمانے جاہلیت میں عادت تھی اہل عرب کی یا جاہلوں کی، آپ اہل عرب نہ کہیں بلکہ کہیں جاہلوں کی عادت تھی، اور عادت یہ تھی کہ جب کسی جنگل میں یا وادی میں دوران سفر قیام کی ان کو نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے تو یہ الفاظ کہہ دیا کرتے تھے وہاں پہ جا کے، اعوذ بعزیز ھذا الوادی من شر سفہاء قومی، یعنی میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قوم کے بیوقوف شریر لوگوں سے پناہ میں آتا ہوں۔ یہ واقعہ بھی ذرا سننے کا ہے اور ان واقعات کو جاننے کے بعد سمجھنے کا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صحابی تھے رافع بن عمیر، انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات ایک ریگستان میں سفر کر رہا تھا، اچانک میرے اوپر نیند طاری ہو گئی تو میں اپنی اونٹنی سے اترا اور سو گیا۔ سونے سے پہلے میں نے اپنی قوم کی عادت کے مطابق، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، یہ پڑھ لیا، انی اعوذ بعظیمی ھذا الوادی من الجن، یعنی میں پناہ لیتا ہوں اس جنگل کے جنات کے سردار کی۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور وہ میری ناقہ کے یعنی میری اونٹنی کے سینے پہ رکھنا چاہتا ہے۔ میں گھبرا کے اٹھا، دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نہیں ملا، کیونکہ وہ تو جن تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ تو ایک شیطانی خیال ہے، تو یہ خواب اصلی نہیں، پھر سو گیا، پھر غافل ہو گیا، پھر وہ خواب دیکھا، پھر میں اٹھا اور اپنے اونٹ کے چاروں طرف میں نے دیکھا تو کچھ نہیں پایا، لیکن میں نے دیکھا کہ میری اونٹنی کانپ رہی ہے۔ پھر میں جا کر اپنی جگہ سو گیا،
پھر میں نے خواب دیکھا، اب جو میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری جو ہے اونٹنی تڑپ رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں ایک حربہ ہے، یعنی اوزار ہے یا ہتھیار ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے خواب میں کئی مرتبہ دیکھا۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس نوجوان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو مت کر حملہ، اس کو حملہ کرنے سے روک رہا ہے۔ اسی عرصے میں ایسا ہوا کہ 3 گورخر ایک جانور ہوتا ہے، تو وہ سامنے آئے، تو بوڑھے نے اس نوجوان سے کہا کہ ان تینوں میں سے جس کو چاہے تو لے لے، اس آدمی کی جو بیچارہ سو رہا ہے اس کی اونٹنی کو تو چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ نوجوان جو ہے ایک گورخر لے کے رخصت ہو گیا۔ پھر بوڑھے نے میری طرف دیکھا اور کہا، اے بیوقوف، جب تو کسی جنگل میں ٹھہرتا ہے اور وہاں پہ رہنا تجھے نصیب ہو، ٹھہرنا پڑ جائے، تو وہاں کی جنات اور شیاطین سے تجھے خطرہ ہو تو یہ بات کہا کر کہ اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی۔ یہ مت کہا کر کہ میں اس جنگل کے جنات کے سردار سے مدد مانگتا ہوں، بلکہ یہ کہا کر میں پناہ میں آتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی اور اس وادی کے ہول سے، اس وادی کے عذاب سے، یہ کہا کر۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ نبی عربی ہیں، نہ شرقی ہیں نہ غربی، پیر کے روز یہ مبعوث ہوئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ یثرب میں، یعنی مدینے میں رہتے ہیں، جو کھجوروں کی بستی ہے، وہاں پہ نئی کھجوروں کے باغات ہیں۔ تو میں نے صبح ہوتے ہی مدینے کا راستہ لیا اور مدینہ طیبہ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میرا سارا واقعہ مجھے سنا دیا۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا تو سارا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود سنا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں ذکر کرتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا دیا اور مجھے اسلام کی دعوت دی، میں مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ایک تیسرا واقعہ ہے۔ تو حضرات سامعین، تو ان تمام واقعات سے معلوم ہوا کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو بالقصد یا بلا قصد ان کو تبلیغ و دعوت کے لیے آپ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے سنائی اور ان کو دین کی طرف بلایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، انسانوں کو، ہم تو جنات نہیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو، انسانوں کو دین کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بقیہ جو رکوع رہ گیا ہے، بقیہ جو آیتیں رہ گئی، انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے